تیری عمر کیا ہے؟ جیسے بڑے پوچھتے ہیں نا بچوں سے، بچے کوئی سوال کر لیں تو بڑے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا عمر ہے تمہاری؟ تو جبرائیل سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ یہاں ایک اور مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ واضح ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہیں، تو یہ جان لیں کہ شاگرد کبھی استاد سے اس طرح گفتگو نہیں کرتا۔ یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جبرائیل تو سرکار کے غلام ہیں، وہ ان کے آقا ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے وہی لے کر آتے ہیں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پروردگار کے حجابات عظمت اللہ کا کوئی ایک حجاب نہیں ہے، حجابات عظمت ہے۔ معراج کی شب اللہ نے اپنے پیارے کو تمام حجابات سے گزار کر اپنا جلوہ دکھایا، تو پروردگار کے جو حجابات عظمت ہیں اس کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں کہ تیری عمر کیا ہے؟ فرمایا سرکار پروردگار کے حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ ابھی جبرائیل نے یہی بات ختم کی تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو ہوں جسے تو دیکھا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو ہوں اور تو مجھے بتا رہا ہے وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے ذکر کو تو میرے پروردگار نے میرے نور کی تخلیق کے ساتھ ہی بلند کر دیا۔ اور جب میں بشری لباس پہن کر اس کائنات میں آیا، بھائی بشر اور نور کی بحث ایک حدیث سے آج کلیئر کر دی، بشر اور نور کی بحث، تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیوں اپنی نماز اور رکوع کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ میں آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، میں آگے سے ہی نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ میں کیا ہوتا ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں؟ آنکھ تو کوئی شے نہیں ہے، یہ تو سارا ریفلیکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو پہچان لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں۔ تو آنکھ میں نور ہوتا ہے بنیادی طور پر، کیونکہ نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، آنکھ کی روشنی کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، لہٰذا جو سایہ ٹکرا کر آنکھ تک واپس آتا ہے وہ نگاہ کے اندر تصویر اور منظر بن جاتا ہے جسے آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو آنکھ میں آپ کا یہ تھوڑا سا نور ہے جس کی وجہ سے آپ کائنات کی ہر شے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نور آپ کی آنکھ میں اتارا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیتے ہیں، اور آپ آنکھ کے سوا کہیں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی معلوم ہوا کہ آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے، آپ کس چیز سے دیکھتے ہیں؟ نور سے دیکھتے ہیں۔ اور جو سراپا نور ہو وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے آگے سے دیکھے یا پیچھے سے دیکھے، اس کے لیے آنکھ شرط نہیں ہوتی، وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، بس وہ سراپا نور ہے۔ اس کے لیے سر کی آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، پورا وجود ہی اگر نوری ہو تو پیچھے سے بھی دیکھے گا، آگے سے بھی دیکھے گا۔ ہمارے پاس نور صرف آنکھوں میں ہے، اس لیے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ سراپا نور ہے اس لیے وہ ہر طرف سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذکر کی محفل ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ایک خوبصورت انداز ہے، یہ شکر کا ایک انداز ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خوب چرچا کرو اللہ کی نعمتوں، اور اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے نعمت عظمیٰ کون ہے؟ تو آپ کا دل کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم تو قرآن کے حکم کے مطابق انہی کا چرچا کر رہے ہیں بیٹھ۔ قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو، خوب ذکر کرو،
تو ہم اس نعمت میں جو نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ بھی میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ایک اور آیت میں ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو یہ تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انہیں محمد دے دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم یہ انہی کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، انہی کے ذکر کی تو محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور یہ صرف خدا کی رضا کے لیے ہے، اس سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہی اجر رسالت بھی ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، ان کے گھر والوں کا ذکر کیا جائے، ان کی آل کا ذکر کیا جائے، ان کے اصحاب کا ذکر کیا جائے۔ یہی اجر رسالت ہے، اور کچھ نہیں مانگا سرکار دے ہم سے سوائے اس کے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے ذکر کی محفل سجائیں۔ اس سے ہمارے ہی قلوب منور ہوتے ہیں۔ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول کو غیب کا علم نہیں تھا، میں تو کہتا ہوں رسول عالم غیب کے بھی حضور ہیں۔ بھئی رسول کو دنیا کا علم ہے کیونکہ دنیا کے حضور ہیں، کائنات کا علم ہے کیونکہ کائنات کے حضور ہیں، پھر غیب کا علم کیوں نہیں ہوگا کیونکہ عالم غیب کے بھی حضور ہیں۔ تو دنیا میں محمد سے شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے۔ واللہ کے عجب شان شہنشاہ رسول ہے، اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے۔ پہلا گل، لوگ کہتے ہیں اگر وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے تو پھر سب سے آخر میں کیوں آئے؟ میں کہتا ہوں اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھو جب وہ روٹیاں پکاتی ہیں، سب سے پہلی روٹی دلیا میں سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ توے پر پکنے والی سب سے پہلی روٹی دلیا میں سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں سے سیکھ لو کہ جو پہلے آئے وہ سب سے آخر میں کیوں آئے۔ کیوں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ جو سب سے پہلی روٹی پکاتی ہیں وہ دلیا میں سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں محمد سے شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے۔ باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے۔ واللہ کے عجب شان شہنشاہ رسول ہے، اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی کل ہے۔ سب جز وہ کل اجزاء ہیں، اس کے وہی کل ہے۔ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی۔ ارے بہتر کا تو کیا ذکر ہے، ہم سر نہیں کوئی۔ حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں، صفدر نہیں کوئی۔ ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے، اوزر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے۔ یہ معجزہ خالق سے ملا خیر بشر کو، ایک انگلی سے 2 ٹکڑے کیا قرص قمر کو۔ اور نور سدا رہتی تھی پیشانی انور، اس نور سے رہتے در و دیوار منور۔ جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، 100 انگلیوں کی دیکھتے تھے لوگ برابر۔ اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا۔ بس نور خدا نور خدا نور خدا۔ پیکر علم تھا، پیکر علم، علم جس کی رگوں میں دریا کی طرح دوڑتا تھا۔ اور علم تو ویسے بھی، اب عرض کروں جب رسول کا ذکر ہے تو گھر والوں کا ذکر بھی ہو جائے۔ علم تو ویسے بھی والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام ہے۔ علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شان ہے۔ قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ اور علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے، اور جہل انسان کو بوجھل بنا دیتا ہے۔
اور سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے، اور کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ علم کی بڑی منزل ہے، علم کے بڑے راستے ہیں۔ علم کی راہ میں آ کے کوئی پکارے تو صحیح، یہ تو وہ در ہے جہاں حق کا پتہ چلتا ہے۔ حق یہ ہے کہ بندے کو خدا ملتا ہے۔ علم ہی لوح و قلم، حرف و نوا، صدق و یقین، علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین، علم کے در پہ جھکاتے ہیں مہو مہر جبین، علم کے باب سے ہٹ کر نہ سما ہے نہ زمین۔ علم کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے جہاد، اور جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد۔ سیدھی سی بات ہے، علم کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے جہاد، اور جو گردن کاٹ رہے ہیں پاکستان میں، جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد۔ علم تو سامعین گرامی، عاشقان مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جتنا بھی بولا جائے، جتنی بھی گفتگو کی جائے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم گنہگاروں کے پاس وہ الفاظ کہاں ہیں کہ جن کا سہارا لے کر ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ بس کوشش ہے کہ عشق کی آگ کہیں جل جائے، کیونکہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کاٹی، عشق کی آگ کو نہ بجھنے دو۔ عقل کی تعبیروں سے رسول کو تلاش نہ کرو، عشق کی روشنی میں میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈو۔ عقل کی تعبیروں سے سرکار نہیں ملے گی، عقل کی گتھیوں میں الجھ جاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ لعاب دہن زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ چاٹ کیوں لیتے ہیں۔ عقل کی گتھیوں میں الجھ جاؤ گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ وضو کے پانی کو علی چہرے پہ کیوں لگا لیتے ہیں، اور جسے پانی نہیں ملتا وہ صحابی پلٹ کر علی کے چہرے کو کیوں چھو لیتا ہے۔ عقل کی گتھیوں میں الجھے رہو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ ام معبد کی بکریوں میں ایسی کیا بات ہوئی کہ سرکار نے صرف ان کی طرف دیکھا تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ درخت کو کیا ہوا کہ سرکار نے بلایا تو چلتا ہوا آ گیا، اور کہا واپس چلا جا تو چلتا ہوا چلا گیا۔ عقل میں الجھے رہے تو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ استوان حنانہ جس سے رسول ٹیک لگاتے تھے، جب ایک دن ٹیک نہیں لگائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو پڑا۔ اور امام حسن فرماتے ہیں تف ہو ایسی امت پر کہ جس کے پاس سرکار ہے وہ انہیں دیکھ کر نہیں روتی، اور اس ستون کو دیکھو جو بن دیکھے مصطفیٰ کو روتا ہے۔ عقل کی گتھیوں میں الجھے رہے تو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ قتادہ بن نعمان کی آنکھ جب گر پڑی تو سرکار نے اسے ایسے لگا دیا جیسے کسی چیز کو اس کی جگہ پر واپس رکھا جاتا ہے۔ عقل کی گتھیوں میں الجھ گئے تو سمجھ نہیں پاؤ گے کہ حضرت ابو دردہ کو جب کھجور کی چھال دی گئی تو وہ تلوار کیسے بن گئی، اور جب علی ان سے تلوار مانگنے آئے، جنگ احد کا واقعہ ہے، حضرت ابو دردہ کو رسول اللہ نے کھجور کی چھال دی، وہ تلوار بن گئی، حضرت علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی، وہ مانگنے کے لیے آئے اور کہا کہ ہمیں بھی کھجور کی چھال دیجئے تاکہ ہماری بھی تلوار آ جائے۔ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا ہمیں بھی تلوار دیجئے، ہمیں بھی کھجور کی چھال دیجئے تاکہ ہماری بھی تلوار بن جائے۔ آپ خاموش رہے کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، آپ تو جب تک وحی نہیں اترتی اس وقت تک کچھ نہیں کہتے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت علی نے پھر گزارش کی ہمیں بھی کھجور کی چھال دیجئے تاکہ تلوار بن جائے، آسمان سے آواز آئی اے محمد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کے لیے آسمان سے تلوار اترے۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ رسول ہے، یہ تو وہ پیارے ہیں جہاں پر عقل کی گتھیاں نہیں چلتی۔ عقل والوں نے تو تحویل قبلہ کے وقت بھی اعتراض کیا، فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس سے پہلے والی آیت ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تیرا آسمان کی طرف چہرہ کرنا۔
فلا نولینک قبلۃ ترضاها، قبلہ وہی ہوگا جو تیرا دل چاہے گا. سجدے ہمیں ہوں گے، قبلہ تیری مرضی کا ہوگا. ہیں جی اکبر صاحب، سجدے ہمیں ہوں گے، قبلہ تیری مرضی کا ہوگا. فلا نولینک قبلۃ ترضاها، قبلہ تیری مرضی کا ہوگا. اور جب قبلہ رسول کی مرضی کا ہو گیا تو کچھ عقل والوں نے اعتراضات کیے، جو بدعتی اور اس ٹائپ کے لوگ تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کل تک آپ کا قبلہ بیت المقدس، آج خانہ کعبہ، ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم نہ بیت المقدس جانے، ہم نہ خانہ کعبہ جانے، ہم تو رخ مصطفیٰ جانے. ہم تو رخ مصطفیٰ جانے، جدھر محمد کا چہرہ ہو گیا وہی ہمارا قبلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ صحابہ کی محبت تھی بھائی، یہ شاخ تھے، یہ عقل کی گتھیوں میں نہیں الجھتے تھے، سوال جواب نہیں کرتے تھے، قیل و قال نہیں کرتے تھے، پہ نہیں کرتے تھے. یہ مت کرو، وہ مت کرو، قرآن خوانی مت کرو، میلاد نہیں کرتے، پہ نہیں کرتے. عاشق ہیں، جہاں موقع ملتا ہے عشق کی محفل سجا لیتے ہیں. سوال جواب کے گورکھ دھندے میں نہیں پڑتے. سب سے بڑا فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے. دل کہتا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرو، سو بیٹھ جاتے ہیں کر جاتے ہیں. تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں. بزرگ نے اس وقت نعت کے دوران بھی کہا تھا، کیا خوب ساقی نامہ ہے کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش پلا ساقیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات. میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں. امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری. یہی کچھ ہے ساقی مدعائے فقیر، اسی میں فقیری میں میں ہوں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. لوٹ لیا آپ نے صاحب. آئیے سب لوگ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم